ایاز صاحب، جس سے جاوید چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ آلریڈی سیکیورٹی کے اس طرح کے معاملات رہتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ ہونا جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے اس پہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کامنٹ؟ مجھے بڑی عجیب اس دفعہ سے فیلنگ ہے بہت عرصے سے، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا اس پروفیشن میں. الیکشن کمیشن ہر دفعہ ایک کیمپین ضرور شروع کرتا ہوا ہے کہ جی ووٹ ڈالنے ضرور جائیں. حیرت انگیز طور پہ اس دفعہ الیکشن کمیشن نے کیمپین وہ نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی غالباً یہ چاہتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو، لوگ کم ووٹ ڈالنے آئیں. کیونکہ ایک فینومنن ہے کہ ایک پارٹی جس پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ چونکہ اس کے ووٹرز بہت زیادہ آگے تو شاید فرق ڈال سکیں گے. اس لیے پھر ظاہر ہے جب اس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ تقویت دے رہے ہوتے ہیں ان الزامات کو بھی جو لگ رہے ہوتے ہیں. بڑا افسوسناک ہے، چوہدری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں کے حالات تو اسی طرح. ایون یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ ٹارگٹ پہ ہوتی ہے اور اس کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جاتی. اس دفعہ فضل الرحمان صاحب تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، ان کو غالباً وہ چانس نہیں مل رہا کہ وہ فریلی اپنی الیکشن کیمپین کر سکیں، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان بہت کم جلسوں میں آئے. زیادہ تر وہ غائب ہی رہے، ہمیں نظر نہیں آئے کہ بہت جس طرح فریلی جلسے میرے قائد کر رہے تھے میاں محمد نواز شریف یا بلاول کر رہے تھے. پشاور میں ماں سوائے جماعت اسلامی کی کوئی بڑا جلسہ ہوا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی نے کیا، بلاول نے جلسہ کیا ہے، کیونکہ یہ پی ایم ایل این نے 2 جلسے کیے، ایک سوات میں ایک مانسہرے میں. یہ وہ جو پراپر پختون بیلٹ ہے وہاں پہ یہ جلسہ نہیں کر سکے. میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے تھا، سندھ میں بھی کرنا چاہیے تھا. بہرحال پھر بات لمبی. اتنی اویئرنیس مزمل نے دی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، بہت کم لوگوں نے دی ہے، بہت لوگوں نے اور بھی، لیکن مزمل کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ کیا سگنیفیکنس دیکھتے ہیں الیکشن سے ایک دن پہلے ان 2 دھماکوں کی، اور خاص طور پہ ان 2 لوکیشنز کو جو چوز کیا گیا، جن عناصر نے چوز کیا، کیا سگنیفیکنس؟ دیکھیں، ایک تو بارڈرنگ ایریاز ہیں عمران، اور میں تقریباً آج سے 4 مہینے پہلے جے یو آئی کے ایک سینئر ممبر سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کوٹ نہ کیجئے لیکن خیبر پختونخوا بلوچستان میں الیکشن نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس طرح تو پھر کیسے ایک الیکٹورل ایکٹیویٹی چلے گی، خالی پنجاب میں الیکشن کرا دیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جہاں تک ہمارا ایسٹیمیٹ ہے نا، جو صورتحال آن گراؤنڈ ہے، اس سیکیورٹائزیشن کے ماحول میں ہمیں تو یہ کالز آتی ہیں کہ اگر پولنگ کیمپ لگایا تو اکھاڑ دیں گے. تو میرے لیے تو یہی خبر خوش آئند تھی کہ چلیں الیکشن کی خبر جب آئی کہ وہاں پر بھی الیکشن کا انعقاد اسی طرح ہوگا جہاں باقی ملک میں ہو رہا ہے، تو اٹ واز اے گڈ جیسچر فار ڈیموکریٹک پروسیجر. لیکن جس طرح سے آج یہ واقعہ ہوا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلم میں اس کی روٹس ہیں، کیونکہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو ناردرن بارڈر ہمارا مزید سینسٹیو ہوا ہے اور سیکیورٹی فورسز پہ بھی اٹیکس بڑھے ہیں. پچھلے سال 2023 میں 1000 پاکستانیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹیررزم سے. انفارچونیٹلی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی بڑا فریم ورک میں نے نہیں دیکھا ایٹ لیسٹ کہ کیا حل ہے ان کے پاس. بلاول صاحب تو ایز اے فارن منسٹر گئے بھی نہیں افغانستان. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ ایویڈنٹ تھا کہ یہ جو سینسٹیوٹی تھی الیکشن کی ایکٹیویٹی کی یہ رہے گی. اور چونکہ ٹی ٹی پی کے تقریباً 5000 فائٹرز کو افغان طالبان نے اپنی جیلوں سے آزاد کیا، ان کی فورس ڈبل ڈاؤن ہو گئی، اینڈ ناؤ وی ہیو دا چیلنج ٹو کرٹیل دیم. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بہت بڑا چیلنج پیسفلی انعقاد ہوگا الیکشن کا. خیبر پختونخوا کے بلوچستان کے عوام یہ چاہیں گے کہ الیکشن سے زیادہ اہم ہمارے لیے امن ہے اس وقت، سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے. اور یہ کل کا دن جو ہے یہ مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ ولنریبل ہے، مزید ولنریبل ہے کل کا خاصہ مطلب جو صورتحال آن گراؤنڈ ہے تو اس کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کو مینٹین کرنا وہ بھی چیلنج ہوگا. ہمارے پاس ایک اور گیسٹ ہے عامر ریاض رانا صاحب، بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ٹرانسمیشن کے اندر. ابھی ہم بلوچستان میں جو ہونے والے 2 دھماکوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ایکسپرٹس نے یہی کہا کہ آلریڈی یہ کنسرن تھا مولانا فضل الرحمان کا، اور وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہونا، اس طرح کے واقعات ہونا انفیکٹ ڈیفینیٹلی ڈسکریج بھی ہوگا. سیکیورٹی کو مینٹین کرنا کل پولنگ کے دن پہ یہ بھی ایجنسیز کے لیے، اداروں کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ 2013 سے زیادہ بری نہیں ہے، 2008 سے زیادہ بری نہیں ہے، اور سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس کام کو سمجھیں اور ان لوگوں کو قابو کریں. بالکل ہمارے پاس چومکھی ایک قسم کی لڑائی ہے کہ جس میں انڈیا بہرحال ہر طرف سے موجود ہے اور سامنے نہیں ہے، اور اس میں ہمارے ہی لوگ پیسے لے کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ بلوچستان کے اندر یہ بالکل پتہ ہے، ایکس فاٹا جو ہے اس میں ہے، اور جے یو آئی. مطلب آپ اگر ہم 2-3 الیکشنز کو دیکھیں تو کبھی جے یو آئی، کبھی اے این پی، کبھی پیپلز پارٹی، اور پھر آج جس طرح پی ٹی آئی نشانہ ہے، کل
اس میں مسلم لیگ نون نشانہ تھی. تو پاکستان کے اندر الیکشن کے حالات نہیں بدلتے, اور یہ جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی, اس کے اوپر آرمی چیف میٹنگز بھی کر رہے ہیں, تمام آئی جیز بھی کر رہے ہیں, چیف کمشنرز بھی کر رہے ہیں, چیف سیکرٹریز بھی کر رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اس بات کو سنبھالیں, اور الیکشن کا بس اب ظاہر ہے بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, چند گھنٹوں کے فاصلے پہ پولنگ ہے, تو اس کو سنبھالنا بھی چاہیے. یہ والا آرگیومنٹ جب ایک صحافی نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے رکھا کہ جی اس سے پہلے بھی حالات کچھ اچھے تو نہیں تھے, اگر آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں کیمپین کر رہا تھا, آج میں اگر کیمپین نہیں کر پا رہا تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کتنی مشکل صورتحال ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ تو اس وقت اے این پی اور پیپلز پارٹی بھی تو نہیں کر رہی تھی نا جب یہ کمپین کر رہے تھے. تو سچویشن مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے مختلف حالات میں آتی رہتی ہیں, اور اس کا عہدہ برا ہونا سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور ظاہر ہے سب سے پہلے حکومت وقت کی ہوتی ہے کہ وہ اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنائے. اور اسی لیے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی بلایا گیا ہے, الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے بھی, ریپڈ رسپانس فورس کے لیے بھی, رینجرز بھی موجود ہیں, لیویز ہیں, سارے پاکستان میں روٹین میں بھی سیکیورٹی انہی کے پاس ہوتی ہے, اور الیکشن کے لیے تو ان کو باقاعدہ طلب بھی کیا گیا ہے. تو یہ ذمہ داریاں ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ہم اس طرف سے زیادہ بات نہ کریں کہ یہ جن کی ذمہ داریاں وہ پوری کریں. سیکیورٹی کے لیے جو لوگ جلسوں میں جاتے ہیں, پہلی تو لیڈرشپ کی اپنی ہے. کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نہیں ہوئی؟ انہیں سیکیورٹی کے لیے نہیں منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نہ جائیں, وہ گئیں, وہ کراچی بھی ان کے اوپر حملہ ہوا, لیکن وہ پنڈی میں حملہ آور کامیاب ہو گئے. سیاستدان اسی طرح ہوتا ہے میدان میں. یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ پہلے بھی خودکش حملوں کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی پارٹی کے تمام لیڈرز اور عام آدمی جو ان کے ساتھ ہے یا سارے پاکستان میں ہر ایک کو محفوظ رکھے. لیکن اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مجھے خطرہ ہے تو الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ارینجمنٹ کریں. کل انہوں نے اپنا الیکشن کا آخری جلسہ بھی کیا, الحمدللہ وہ ٹھیک ہوا ہے. اس کی بنیاد پہ, کسی ایک جماعت کی بنیاد پہ آپ دو صوبوں کو نہیں اگنور کر سکتے کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان کے پی سے بلوچستان جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی الیکشن ملتوی کر دیں. ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری کوئی ایک جنریشن کسی انتخاب سے پہلے یہ خونی کا ٹائٹل نام بھی سنے نا. 2008 میں بھی خونی تھا, 2013 میں بھی خونی تھا, 18 میں بھی خونی تھا, 23 میں ہوا ہی نہیں, اور 24 میں ہو رہا ہے تو وہ بھی خونی ہے خدا نہ خواستہ. تو یہ کوئی تو ایسا سنے. ہم کب تک ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ سروائیو کریں گے اس خطے کے اندر, اس دنیا کے اندر؟ بہرحال اللہ کرے, ہماری خواہش تو یہی ہے. اچھا, ایک تو اس بات کے ساتھ, اس آرگیومنٹ کے ساتھ, فلور از اوپن فار ایوری ون, مطلب ہم وی آر فارملی ہوسٹنگ بٹ ایوری ون کین کنٹریبیوٹ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کا دہشت گردی سے زیادہ بڑا خدشہ ڈی آئی خان کی نشست کا ہے جو NA-44 کی ہے. اب وہاں پوزیشن کافی کمزور ہے یار, کچھ گلا نہیں بھی کھولی دی ہوں. میں کہ چلیں ایاز صاحب بیٹھے تو علی امین صاحب ہیں, فیصل کریم کڈی صاحب ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھانپتے ہوئے وہ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ برف پڑ جائے گی, سردی ہو جائے گی, اور مسائل ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ بیک اپ پہ زیادہ جو تھریٹ فیل کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے وہاں کتنی برف پڑتی ہے. جی, عامر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں میرے پڑوس میں ہے بکھر سے ڈی آئی خان, وہاں گرمی شدید ہوتی ہے بھائی, وہ بھی اسی طرح کا ایریا, وہاں برف والے ایریے اور ہیں. اچھا, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ جو مزمل ساری جگہ پہ ہے؟ جی جی, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں, سیکیورٹی کے بھی تو پرابلمز ہیں, لیکن ہم امریکہ کی مثال دے سکتے ہیں. دیکھیں 1788 میں پہلا الیکشن ہوا, جارج واشنگٹن اس میں الیکٹ ہوئے تھے. اس وقت سے لے کے آج تک کتنی جنگیں ہوئی, کتنے پینڈیمکس آئے, کتنے کرائسس آئے, کتنی بار اکانومی نے کریمبل کیا, لیکن اس کے باوجود امریکہ کے اندر الیکشن ٹائم پہ ہوتا رہے. 2 جنگیں تھی, اور جنگوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ میں اپنی قیادت تبدیل نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ الیکشن ہوتے رہے اور وہ سموتھلی ہوئے, اور لاشیں بھی پڑی رہی, اس میں کوئی شک نہیں. جب جنگیں ہو رہی تھی تو ظاہر ہے اس میں تو پھر بہت کیجولیٹیز ہوتی, لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوتے رہے. جو مدر آف آل ڈیموکریسی ہے جسے برٹش کہا جاتا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, پچھلے